اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے فقہی مسائل کے سلسلے کو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج ماہ مبارک کے قضاء روزوں کے احکام کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ حیض، نفاس، نیند، بے ہوشی یا بیماری کے سبب نہ رکھے جانے والے روزوں کی قضاء واجب ہے، اور اگر کوئی برادر اہل سنت مذہب برادر اہل سنت شیعہ مذہب قبول کر لے تو جو روزے اس نے نہ رکھے ہوں ان کی قضاء کرے گا، لیکن جو اس نے اپنے سابقہ مذہب یا شیعہ مذہب کے مطابق درست رکھے ہوں اور ان سے قصد قربت کا حصول بھی ممکن ہو تو اس کی قضاء واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ماہ مبارک کے چند روزے نہ رکھ سکے اور اسی بیماری کے دوران ہی یعنی تندرست ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے ان روزوں کی قضاء نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر خاتون حیض یا نفاس کے ایام میں کچھ روزے نہ رکھ سکے اور اسی حالت میں یا پاک ہونے کے بعد اتنا وقت گزرنے سے پہلے مر جائے کہ جس میں وہ قضاء کر سکے تو اس کے ان روزوں کی قضاء نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص بیماری کے سبب ماہ مبارک رمضان کے روزے نہ رکھ سکے اور اس کی وہ بیماری اگلے ماہ مبارک تک طولانی ہو جائے، یعنی اگلے ماہ مبارک تک وہ بیمار ہی رہتا ہے اور روزے نہیں رکھ پاتا ہے، تو اس پہ قضاء کرنا واجب نہیں ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا وغیرہ فدیے کے طور پہ فقیر کو دینا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر بیماری کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا تو قضاء کے ساتھ فدیہ بھی دینا واجب ہوگا۔ فدیے کے متعلق یہاں یہ بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ فدیہ کے بدلے میں 750 گرام گندم کی جو قیمت بنتی ہے یا 750 گرام گندم یا آٹے کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت دے دیتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ فدیے میں خود گندم یا آٹا یا اس جنس کا دینا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی عذر سے ماہ مبارک رمضان کے روزے نہ رکھ سکے اور اگلے ماہ مبارک تک قضاء کی قدرت کے باوجود سستی اور کاہلی کے سبب ان کی قضاء نہیں کرتا ہے تو اس پہ قضاء بھی واجب ہوگی، اور ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا وغیرہ فدیہ کے طور پہ یہ دونوں فقیر کو دینا ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔